اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نواز شریف کو پیغام پہنچایا گیا اور پالیسی یہ رکھی گئی ہے کہ انڈیا نے جو کشمیر کے اندر حالات کشیدہ کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔ 340 جو انہوں نے آرٹیکل ختم کیا تھا اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ نواز شریف نے لندن کی ٹکٹ کٹوا لیا، انہوں نے پاکستان سے بھاگنے کی تیاری کر لی اور خان صاحب نے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بتا دیا ہے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ بدتمیزی بند کریں۔ خان صاحب کو غرداروں کا پتہ چل چکا ہے، مگر وہ اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون میرے ساتھ لائل ہے اور کون غرداروں کو پکڑ کے لے کے آئے گا اور کون غرداروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ شہباز شریف حکومت کے حالات یہ ہیں کہ وزیر داخلہ اسٹیبلشمنٹ کا، وزیر خزانہ ٹیکنوکریٹ جس کے پاس پاکستانی شہریت ہی نہیں، اور وزیر خارجہ تو اپنی مرضی سے بیچارہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد علی شاہ کے ساتھ ایڈکس نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ٹاپ نیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک درینہ خواہش ہے کہ وہ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے، کم سے کم انڈیا کے ساتھ تو ضرور کریں اور ٹریڈ کھولیں اور اپنے سفیر انڈیا کے اندر بھیجیں تاکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلق بہتر ہو سکے، جس کے اوپر انڈیا نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف انڈیا کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ تھی جی خواہش انڈیا کی، مگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اور بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے انڈیا کی یہ خواہش تو پوری نہیں کی نواز شریف والی، مگر پیغام پہنچایا گیا کہ ہم شہباز شریف کو پرائم منسٹر لگائیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ تعلق بہتر کریں گے، آپ اس چیز کے لیے ریڈی رہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے فارن پالیسی کے اوپر جو شہباز شریف کو پہلا ٹاسک دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں اور ہم بہت ہی جلد ایک میٹنگ ارینج کریں گے۔ آپ یا انڈیا جائیں گے یا مودی سرکار ہے وہ پاکستان آئے گی اور آپ کے تعلقات ہم بہتر کروائیں گے اور پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ دوبارہ سے بحال ہوگی، جتنے بھی بارڈر بند ہیں یہ دوبارہ سے کھولے جائیں گے اور پاکستان اور انڈیا براہ راست بائی روڈ ٹریڈ کر سکے گا۔ اور پالیسی یہ رکھی گئی ہے کہ انڈیا نے جو کشمیر کے اندر حالات کشیدہ کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔ 340 جو انہوں نے آرٹیکل ختم کیا تھا اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو اس کے اوپر انڈین سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان تین چیزوں کے علاوہ تمام ٹاپکس کے اوپر آپ انڈیا کے ساتھ بات کریں گے۔ مین پوائنٹ ہوگا تجارت اور دوسرا ہوگا سپورٹس کے اوپر بھی آپ بات کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا اپنی ٹیمیں ایک دوسرے ملک میں بھیجے اور بائیلیٹرل سیریز کروائے جس سے لوگوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اور امریکہ بھی اس چیز میں کودا ہے اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے اس اقدام کا خیر مقدم سے ویلکم کیا ہے اور اس چیز کو بریک کیا ہے ہارون رشید صاحب نے، اور انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا کے ساتھ صرف تعلقات ہی نہیں بہتر کیا جائیں گے، ان کی بالادستی کو بھی یہ قبول کریں گے، ان کو اپنے سر کے اوپر بھی بٹھایا جائے گا۔ غلامی تو ہم پہلے ہی امریکہ کی قبول کر چکے ہیں، وہ ادھر سے جو آرڈر آتا ہے ہم وہ من و ان عمل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں قرضوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہم اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ دوسری خبر کے اوپر آتے ہیں کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو کلین چٹ دے دی ہے کہ یہ کوئی غردار نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر قومی اسمبلی میں بھی ایک غردار تلاش کر لیا ہے، انہوں نے نشاندہی کر لی ہے، اور صوبائی اسمبلی جو پنجاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے غردار کی تلاش کر لی ہے۔ مگر آپ کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے لندن کی ٹکٹ کٹوا لیا، انہوں نے پاکستان سے بھاگنے کی تیاری کر لی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نواز شریف کو پیغام پہنچایا گیا کہ ہم عمران خان کو رہا کرنے والے ہیں، جس کے اوپر نواز شریف نے رد عمل دیا کہ میں پاکستان سے بھاگ جاؤں گا اگر آپ عمران خان کو رہا کریں گے۔ اب باتیں جو ہیں وہ نواز شریف کی خواہش سے آگے بڑھ چکی ہیں کیونکہ اب پاکستان کو بھی آگے چلانا ہے، الیکشن تو ہو چکا، پاکستان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اس کے اوپر زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ پاکستان کو اس وقت فارن ریمیٹنسز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کی بھی ضرورت ہے، جو دونوں اس وقت عمران خان کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں پیسہ نہیں بھیج رہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، کوئی بھی فارن کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہی، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت مجبور ہو چکی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تاکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں ریمیٹنسز بھیج سکیں اور سرمایہ کاری کر سکیں اور وہ پاکستان میں انویسٹ کریں، جس کے چلتے ہوئے نواز شریف کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم عمران خان کو رہا کریں گے، اور نواز شریف مائنڈ کر گئے اور انہوں نے بولا جی آپ نے جس دن عمران خان کو رہا کیا اور میں پاکستان سے ٹکٹ کٹوا کر دوبارہ لندن چلا جاؤں گا اور ادھر سے بیٹھ کر اپنی سیاست کروں گا جتنی بھی میں نے کرنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک تلوار نواز شریف کے اوپر بھی لٹکا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کچھ زیادہ بولا، کوئی ڈائریکٹ ہمیں ہٹ کیا تو ہم آپ کو آپ کے حلقے میں ہروا دیں گے، جس کے چلتے ہوئے نواز شریف ڈائریکٹ تو کچھ نہیں بول سکتے، وہ اپنے لوگوں کے ذریعے آصف کرمانی ہو گیا، خواجہ سعد رفیق ہو گیا، جاوید لطیف ہو گیا، ان کے تھرو وہ اپنے پیغامات ٹی وی کے اوپر چلواتے رہتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہلکا ہلکا بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ مین خبر کے اوپر آتے ہیں کہ جی عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے اور انہوں نے شیر افضل مروت کو کلین چٹ دے دی ہے، جو ایک دو دن پہلے سے شیر افضل مروت کے اوپر پراپرگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ غردار ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے، یہ
دوسری پارٹیز کٹ آؤٹ ہے، یہ خبریں ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے۔ شیر افضل مروت کو خان صاحب نے کلین چٹ دے دیا ہے اور خان صاحب نے شروع سے تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے اور ان کو کچھ طاقتور لوگوں کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ کی پارٹی میں غدار ہے، اور خان صاحب نے ہدایت کی ہے اپنی پارٹی کو کہ آپ تحقیقات کریں کہ شیرانی گروپ کے ساتھ جب ہماری بات چیت مکمل ہو چکی تھی، ہم ان کی پارٹی کو جوائن کرنے والے تھے، تو کس بندے نے آ کر وہ سارا معاملہ خراب کیا تھا، اور MWM کے نقوی صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو چکے تھے، ادھر کس نے رنگ میں بنگ ڈالا تھا، اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا اتحاد کس نے بگاڑا، اس کے اوپر بھی تحقیقات کریں۔ اور خان صاحب نے اسپیشل ہدایت دی ہے کہ وہ بندہ میرے سامنے لے کے آئیں جس نے کسی سے پوچھے بنا، کسی سے بات کیے بنا، کوئی ڈائریکشن لیے بنا جا کر بلے باز کا نشان لے کے آیا تھا اور اس نے ٹکٹ سب لوگوں کو ایشو کروائے تھے، وہ بندہ میرے سامنے لے کے آئے۔ خان صاحب کو اس وقت پنجاب کے اندر بھی کافی تحفظات ہیں کہ پوری PTI نے حلف اٹھا لیا ہے، اور نہیں اٹھا سکے تو میاں اسلم اقبال، اور خان صاحب کو یہ بھی شک ہے کہ اس کے پیچھے بھی پنجاب کے اندر کوئی غدار ہے جو ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، جس کی وجہ سے میاں اسلم اقبال کے اوپر اس وقت اتنا ظلم و جبر ہو رہا ہے، ان سے حلف تک نہیں لیا گیا۔ اور خان صاحب نے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بتا دیا ہے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ بدتمیزی بند کریں، اور جو میں نے نشاندہی کی ہے وہ غدار ڈھونڈ کر میرے پاس لے کے آئیں۔ خان صاحب کو غداروں کا پتہ چل چکا ہے، مگر وہ اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون میرے ساتھ لائل ہے اور کون غداروں کو پکڑ کے لے کے آئے گا اور کون غداروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں الیکشنز کے اوپر جو سینٹ کے اندر ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید کو خصوصی طور کے اوپر نامینیٹ کر دیا ہے، مگر اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ محسن نقوی نے آزاد امیدوار کے طور پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز تو اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گی جو ان کی پارٹی نے نامینیٹ کیا ہوگا، اور یہ محسن نقوی ووٹ کدھر سے لے کے آئے گا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ووٹ لے کے آئے گا جیسے یہ پنجاب کے اندر نگران CM رہا ہے، یہ ویسے ہی ووٹ لے کے آئے گا جیسے یہ اب وزیر داخلہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو ووٹ اسٹیبلشمنٹ دلوائے گی اور کچھ خرید و فروخت کی جائے گی، کچھ بندے اوپر نیچے کیے جائیں گے، کچھ کو دھمکایا جائے گا، کچھ کو پکڑا دکڑا جائے گا اور سینیٹر بنوایا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت مین ہیرا یہی ہے جس کے تھرو یہ پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ شہباز شریف حکومت کے حالات یہ ہیں کہ وزیر داخلہ اسٹیبلشمنٹ کا، وزیر خزانہ ٹیکنوکریٹ جس کے پاس پاکستانی شہریت ہی نہیں، اور وزیر خارجہ تو اپنی مرضی سے بیچارہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی میں سونے لگا ہوں، میں کروٹ کس طرف لے کے سوؤں۔ اور جو IMF سے قرضہ لے کے آ رہے ہیں جی $8 بلین کی ڈیل ہوگی، یہ 5 سال کے اندر $8 بلین پاکستان کو ملیں گے قرضے کے طور پر، اور جو وزیر خزانہ لگایا ہے وہ اس کے پاس تو پاکستان کی شہریت ہی نہیں، وہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کو پاکستان کے لوگوں کا کیسے درد محسوس ہوگا کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے؟ IMF نے بولا ہے جی بجلی سب سے پہلے مہنگی کریں، 1 جولائی سے اس کے ٹیرف بڑھانے کی منظوری ہو چکی ہے، ان کو رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے IMF کے سامنے کہ ٹھیک ہے ہم بجلی کے ٹیرف بھی بڑھا دیں گے، ہم گیس بھی بڑھا دیں گے، اور صوبوں کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اس میں بھی ہم اچھا خاصا کٹ لگا لیں گے۔ اور مین پوائنٹ یہی ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، وہ صرف ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی وزارت ہے، وہ صرف اور صرف وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک میڈیم کا رول ادا کر رہا ہے کہ ادھر سے بات آئے گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور میں وہ آگے بیوروکریسی کو پہنچا دوں گا، بیوروکریسی سے بات آئے گی تو وہ میں اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا دوں گا، اور میں صرف بیٹھ کر کرسی انجوائے کروں گا کہ اس کی فارم کتنی مزیدار ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا پاکستان کے اندر اب کوئی کام نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے کنٹری اسی طرح کا وزیر اعظم چاہتے تھے جو ایک کٹ پتلی کے روپ میں ہمارے سامنے ناچتا رہے اور جو ہم کہتے رہے وہ کرتا رہے، اب وہی ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔